بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت دکھی داستان شیئر کرنے والا ہوں جو کہ فلسطین سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک یاسمین نامہ عورت اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک فلیٹ میں مقیم تھی۔ اس کے میکے کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا جو کہ 5 منزلہ عمارت پر واقع تھا۔ ایک دن اس کی آنکھ لگتی اور اچانک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ اٹھ کے جب موبائل اٹھاتی ہے تو سامنے سے اس کے شوہر ہوتے ہیں جو کہ مقامی ہسپتال میں وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یاسمین اسرائیل کے بم نے آپ کے میکے والوں کا گھر تباہ و برباد کر دی ہے۔ یاسمین کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ دوپٹہ لیتی ہے اور اپنے میکے والوں کی طرف بھاگتی توڑی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں یاسمین نے آنکھ کھولی تھی، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ آج وہ ایک ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہوش آتا ہے تو وہ اینٹیں اور پتھر اٹھا کے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں امدادی ٹیم پہنچ جاتی ہے جو کہ لاشوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ یاسمین اپنے مردہ پیاروں کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ وہ ماتم کر کے آسمان سر پر اٹھانا چاہتی ہے، لیکن صبر کی ایک تصویر بنی رہتی ہے۔ عمارت میں جودہ خاندان کے 68 مرد، بچے اور خواتین شامل تھے جو کہ اس عمارت میں کھیلا کودا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کہہ کے گونجا کرتے تھے۔ آج وہ ایک قبرستان بنا پڑا تھا۔ اس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا اس عمارت کا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد ان کو ایک ہی زندہ حص ملا جو کہ یاسمین کی 18 ماہ کی بھانجی تھی، ملیسا جودہ، جو کہ اس کی بہن کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ہر دم مسکراتی رہتی تھی۔ حال ہی میں اس نے چلنا سیکھا تھا، مگر جب ملیسا ان کو ملبے تلے سے ملتی ہے تو وہ بالکل خاموش تھی، حتیٰ کہ ہل جل بھی نہیں رہی تھی۔ اس لیے شروع میں انہیں لگتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ملیسا آنکھیں کھولتی ہے تو وہ سب اسے قریبی ہسپتال، جس کا نام اقصی شہداء ہسپتال ہے، وہاں لے کر جاتے ہیں۔ وہاں سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی بم کا ایک ٹکڑا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ حرکت نہیں کر سکتا۔ جو اس کی خالہ کو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا۔ یاسمین زاروں قطار روتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری تو دنیا لٹ گئی، میرے تو اپنے سارے مجھ سے جدا ہو گئے، میرے تو خاندان کا صفحہ ہستی سے مٹ گیا، مجھے اپنے پیارے واپس چاہیے، ورنہ میں بھی کسی دن غم کے مارے یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ الاقصی شہداء ہسپتال غزہ میں ایک درمیانے درجے کی ہسپتال تھی۔ اسرائیلی ظالمانہ حملوں کی وجہ سے اس کی کارگزاری محدود ہو گئی، پھر بھی ڈاکٹر اور دیگر حملہ اپنی ہمت و استطاعت سے بڑھ کر مریضوں کا خیال کرتے اور ان کا علاج کرتے تھے۔ یاسمین کی بھانجی ملیسا جودہ کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ ضروری تھا کہ اسے کسی بڑے ہسپتال میں لایا جائے۔ اسرائیلی فوج نے ہر ہسپتال پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یوں اس معصوم بچے کی الاقصی شہداء ہسپتال میں ہی دیکھ بھال کرنی پڑی۔ ہسپتال کے ناظم ڈاکٹر ایمن حرب بتاتی ہیں، ملیسا کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیانی حصے میں بم کا ٹکڑا گھسا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایسے آلات بھی نہیں کہ اس کو نکال سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بچی اپنا نچلا دھاڑ اب نہیں ہلا سکتی۔ جنگ ختم ہونے تک کا انتظار کریں، پھر کسی یورپی ملک میں لے جا کر اس کا علاج کروائیں گے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور وہاں آلات سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے بم کا ٹکڑا نکالا جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ یہ دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر نہ چل سکے، یہ پوری زندگی ویل چیئر پر بیٹھی رہے گی۔ یوں ایک بم نے ایک خوبصورت معصوم سی بچی کا جینا مشکل کر دیا۔ وہ اپنی معصوم سوالیہ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کہہ رہی ہو، میرا قصور کیا تھا؟ کیا فلسطینی ہونا جرم اور گناہ بن چکا ہے؟ اس کی نگاہوں کی چبھن دیکھنے والوں کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر ایمن حرب بتاتی ہیں کہ اس حالیہ جنگ کے درمیان ایسے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن کا علاج ہمارے طبی نصاب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہم بہرحال اپنے تجربے اور اس چھٹی حص کی مدد سے ان کا کسی طرح علاج کرتے ہیں۔ اسرائیلی بم باری نے انہیں پوری طرح مجروح کر دیا ہوا ہے۔ اس بیچاری بچی کا اب کیا بچا پیچھے؟ وہ اکلوتی بہن تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی والدہ کا ایک اور بچہ پیدا ہونے والا تھا، حالانکہ وہ 9 ماہ کا تھا جب ان پر بم باری ہوئی اور ان کا گھر جب تباہ ہوا، لیکن افسوس کہ وہ بھی اسی حملے میں مارے گئے۔ یہ یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے کے دوران 12,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، جن میں ہزارہ بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ یاسمین اب اپنی بھانجی کی دیکھ بھال کر رہی ہے، وہ مضبوط ہو چکی ہے تاکہ وہ اپنی
मासूम भांजी की देखभाल कर सके और उसकी तीमारदारी कर सके। उसकी ख्वाहिश है कि बच्ची दोबारा चलने फिरने लगे, मगर ये करिश्मा क्यों कर मुमकिन होगा। लगता तो यही है कि मेलसा जोधा को तमाम उम्र किसी सहारे की जरूरत पड़े। बेचारी बच्ची के लिए दुनिया में तो कुछ भी नहीं बचा। उसके वालिदैन, बुजुर्ग, रिश्तेदार सब चले गए, सब शहीद हो गए। ले देकर एक खाला का साथ बचा है, बस उन्हीं के सहारे बकिया जिंदगी गुजार रही है। अब तो इसराइल गजा में यहूदी बस्तियां बसाकर और मगरबी किनारे और बैतुल मुकद्दस को हड़प कर लेना चाहता है, और उसे बदस्तूर आलमी ताकतों की भी हिमायत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उस बच्ची की उम्र दराज करे और उसे एक खूबसूरत जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को खैरत अता फरमाए। ये दास्तान पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। खैर, हम क्या कर सकते, अल्लाह पाक के हाथ में है सब कुछ। हम दुआ कर सकते हैं, जिनके पास इख्तियार है वो कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह पाक ने हमें जितना इख्तियार दिया हम वो करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इख्तियार में हमने इनकी चीज़ों का बाइकाट करना है, हमने इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना है, नहीं खरीदनी। मुस्लिम होने के नाते हमने नहीं खरीदनी इनकी चीज़ें, बाइकाट करना है इनकी सब चीज़ों से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बात शेयर करें कि हमें उनकी मसनूआत का बाइकाट करना है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मालूमाती वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।